ہم گفتگو کا آغاز کریں گے ڈاکٹر منور حسن صاحب سے۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے ایک مارکا سر کیا پاکستان نے، بھارت کو منہ تو کیا، آپ کیا کہیں گے اس تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج کے دن جو ہے سب سے پہلے ایک خصوصی پیغام جو پوری قوم کو آپ دینا چاہتے ہوں؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ کے مہمانوں کا، آپ کی پوری ٹیم کا، پورے پاکستانی قوم کو ان کو سلام دی، ان کو بہت بہت مبارکباد دی۔ دیکھیں یہ تاریخی لمحات ہوتے ہیں قوموں کی زندگی میں، جہاں چیلنجز ہوتے ہیں وہاں پہ اپرچونیٹیز بھی آتی ہیں، اور ایک بہت بڑا چیلنج تھا، انفیکٹ کرائسس تھا۔ اور جب ہم کرائسس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں کرائسس میں۔ ایلیمنٹ آف سرپرائز ہوتا ہے، ایلیمنٹ آف تھریٹ ہوتا ہے، ایلیمنٹ آف شارٹ ٹائم ٹو رسپانس ہوتا ہے۔ اور اس کرائسس کو جب آپ فیس کر لیتے ہیں یا اسے مینیج کر لیتے ہیں، جو پوری قوم نے مل کے، جس کا تذکرہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی آرم فورسز، آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ، آپ کی میڈیا واریئرز، آپ کی فارن آفس، آپ کی اکیڈیمیا، آپ کی جنرل پاپولیشن، وہ ہم آہنگ آپ کو نظر آئے۔ اور جب ان کرائسس کو آپ نے مینیج کر لیا تو پھر ایک اپرچونٹی ابھرتے ہوئے نظر آئی، اور وہ اپرچونٹی آپ کی جو توقیر ہے، آپ کی جو عزت ہے، وہ بلند ہوئی، اور پوری قوم کو اور پھر بالخصوص خطے اور بین الاقوامی سطح پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسج گیا کہ یہ جو ہماری سرزمین ہے، یہ جو دھرتی ہے، یہ جو سب ہلالی پرچم ہے، یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسے ہم ماں کہتے ہیں۔ کوئی بھی اسے میلی آنکھ سے دیکھے گا، پوری قوم مل کے اس آنکھ کو پھوڑ دے گی۔ اور پھر اس میں ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ جہاں پہ آپ کی آرم فورسز ود کائنیٹک پاور لڑتی ہے، تو وہاں پہ جو سبجیکٹو ایلیمنٹس آف پاور ہیں وہ بھی بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، جس میں پولیٹیکل سوشل کوہیسونیس تھی، رائٹ مین ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم آپ کو نظر آتا ہے، جو کہ انڈیا کے کیس میں نظر نہیں آتا۔ پھر آپ کا جو نظریہ ہے لا الہ الا اللہ کا، اس نے آپ کو ایک ہی دھاگے میں پرو کے رکھا ہوا تھا، جہاں پہ آپ کے مذہبی، جہاں پہ آپ کے لسانی، جہاں پہ آپ کے علاقائی جو ڈفرینسز تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور غالباً یہی وہ وجہ ہے کہ اب بھارت جب بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر لڑنا ہے تو آپ براہ راست نہیں لڑیں گے بلکہ افغانستان کے تھرو لڑیں گے۔ اب ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپرچونٹیز ایمرج ہوئی ہیں سفارتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ اور خارجہ پالیسی کی سطح پہ، اسے ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے معاشی مفادات میں، سیاسی مفادات میں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ڈائنامک قوم کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ وقت کی ضروریات کے مطابق آپ کو تبدیل کرتا رہتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک اسٹرکچرل تھارو ریفارم کی ضرورت ہے، پالیٹکس میں، سوسائٹی میں، اکانومی میں، تاکہ آپ ڈائنامک بنے اور ایک لیڈنگ قوم آپ ہیں، آپ کا مقدر ہے، آپ لیڈ کر رہے ہیں خطے میں۔ جب مسلم کوارڈ بنتی ہے تو آپ ہر شعبے میں لیڈ کریں، بیکاز آپ کی قوم ان ٹرمز آف انٹیلیجنس آئی وڈ سے کہ ٹاپ ہے پوری دنیا کے اندر، اور سائنٹیفکلی جو بھی کراس بلیڈنگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ انٹیلیجنٹ ہوتی ہے۔ اور آخری جملہ میں کہوں گا خشوت سنگھ کا، جب وہ کینیڈ کالج آئے لاہور میں مرحوم، تو انہوں نے کہا کہ کینیڈ کالج کے اندر جتنی ذہانت اور جتنا حسن میں نے دیکھا ہے پورے انڈیا میں نہیں دیکھا۔ تو آپ ذہین بھی ہیں، حسین بھی ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ہر شعبے میں لیڈ کریں۔